اسرائیل اور ایران جو ہیں ان کا دفاعی تقابلی جائزہ اگر لیا جائے تو ایران کے پاس کیا اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک پراپر جنگ لڑ سکے؟ ایران اور اسرائیل کے دیکھیں ایک تو اس کے رقبے میں بڑا فرق ہے. جب فوج جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے پاس، اسرائیل کے پاس کم ہے اور ایران کے پاس بہت زیادہ ہے. آئرن ڈوم سسٹم ہے اس کے پاس جس نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. 40 ایئرز سے وہ پابندیوں کا سامنا ہے ایران کو، لیکن 40 ایئرز پابندیوں کے سامنے کے باوجود اس نے جو میزائل میں ترقی کیا، جو ڈرونز میں ترقی کیا ہے، آج اب 400 سیکنڈ میں وہ تل ابیب کو ہٹ کیا اس نے. 400 سیکنڈ میں؟ سیکنڈ ریئلی؟ Yes. اچھا، جب اسرائیل نے حملہ کیا تو وہاں سے جو میزائلز آ رہے تھے وہ بھی ہوا میں کہیں ختم ہو رہے تھے. یہ کون سا سسٹم ہے ایران کے پاس؟ وہ اسرائیلی میزائلوں کو رستے میں کیسے تباہ و برباد اور ختم کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو جیسے ہم بھی کر رہے تھے، وہ ہوتا ہے سسٹم اس کے پاس، لیکن آئرن ڈوم از ویری سیف سسٹم. ایران کے پاس 3 بڑے مؤثر افیکٹو جو ہے نا، میرے حساب سے اس کے پاس وہ آپشن ہے. سب سے افیکٹو جو ہے وہ ہے ہارمز اسٹریٹ، آبنائے ہارمز. وہاں اگر وہ شپنگ کو ہٹ کرنا شروع کرے تو انٹرنیشنل آئل کرائسس بھی شروع ہو جائے گا اور وہاں سے کسی کا گزرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. السلام علیکم ناظرین، سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین، فی الحال خطے کی سچویشن بہت خطرناک چل رہی ہے. اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ خطرناک سچویشن کیا موڑ اختیار کرے گی، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج جو شخصیت موجود ہیں وہ مڈل ایسٹ سچویشن اور اس کے علاوہ انڈیا اسرائیل کانسپیریسیز کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں. آپ ایک عرصہ دراز تک ایران میں مقیم رہے ہیں، اس لیے وہاں کی سچویشن کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر جرنلسٹ اور دفاعی تجزیہ کار فاروق بنگے صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سعدیہ، شکریہ، تھینک یو سر. بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. بہت سر کشیدہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت. اسرائیل نے جو ہے اٹیک کیا ایران پہ اور پھر ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے. آخر اسرائیل کو اس قدر جارحانہ حملے کی ایران کے اوپر اور اچانک سے ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح صورتحال کریٹ ہو گئی تھی. حملے ہوتے رہے، اسرائیل نے بھی کیا، ایران نے بھی کیا، اور اسرائیل خاموش ہو گیا. اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں وہ جو سیکورٹی کونسل میں قرارداد آئی ہے غزہ کے حوالے سے. اچھا. ایک تو وہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کئی پراکسیز کے ساتھ جو ہے نا، جو وہاں چل رہی تھی ایران بیک جو ہے نا، وہ اسرائیل کے خلاف، وہ کافی خاموشی ہو گئی ہے. تیسری وجہ اس میں ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے مودی سرکار ناکام ہو گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا گڑھ جوڑ ہے آپس میں. تو پھر اس معاملے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ویسٹ ایشیا کی طرف اس کو دھکیل دیا گیا، ایک قسم کا دھکا دیا گیا. ایک اور بھی صورتحال میں ایک اور وجہ بھی ہے، لیکن اس کو ہم اس طرح اس وقت مطلب ہے کہ ارگو نہیں کر سکتے، کیونکہ اسرائیل کے اندر سے بھی خبریں آ رہی ہیں اس کو ڈینائی کرنے کی. وہ یہ ہے کہ ان کے مذاکرات جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے، تو ان مذاکرات کو سبوٹیج کرنے کے لیے. لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی حمایت پہ ہی ہوا ہے، اس کو سپورٹ کیا گیا تھا. اچھا سر، پوچھنا یہ چاہوں گی کہ اسرائیل اور ایران جو ہیں ان کا دفاعی تقابلی جائزہ اگر لیا جائے تو ایران کے پاس کیا اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک پراپر جنگ لڑ سکے؟ ایران اور اسرائیل کے دیکھیں ایک تو اس کے رقبے میں بڑا فرق ہے، یہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں وار میں. ایران کا رقبہ زیادہ ہے اس سے. اچھا، دوسری بات ہے کہ وہ جو بجٹ ہے 24 ارب ڈالر جو ہے وہ اسرائیل خرچ کرتا ہے، 1 ارب ڈالر اس کا خرچہ ہے. جب فوج جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے پاس، اسرائیل کے پاس کم ہے اور ایران کے پاس بہت زیادہ ہے فوج. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ سبقت لے جاتا ہے، وہ آئرن ڈوم سسٹم ہے اس کے پاس جس نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اور باقی پھر آپ دیکھتے ہیں ایٹریشنلی اس کو کافی بیک ہے. 40 ایئرز سے وہ پابندیوں کا سامنا ہے ایران کو، لیکن 40 ایئرز پابندیوں کے سامنے کے باوجود اس نے جو میزائل میں ترقی کیا، جو ڈرونز میں ترقی کیا ہے، آج اب 400 سیکنڈ میں وہ تل ابیب کو ہٹ کیا اس نے. 400 سیکنڈ میں؟ سیکنڈ. ریئلی؟ Yes. اچھا، ان کی تو جو سینئر لیڈرشپ ہے ان پہ اٹیک کیا اسرائیل نے، ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے سائنٹسٹ جو کہ جوہری پروگرام کو لے کے چل رہے تھے ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ایران کے اوپر؟ دیکھیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں سب سے زیادہ جنگوں کے دوران. سب سے زیادہ جو خطرناک لاس ہے نا، وہ آپ کی لیڈرشپ، ویل ٹرینڈ لیڈرشپ ہائی آپ جو ہوتے ہیں، اور دوسری آپ کے حساس تنصیبات ہوتی ہے، کیپیبلٹیز جو ہوتی ہے آپ کی. یہ 2 چیزوں کو جب آپ ہٹ کرتے بہت نقصان ہوتا ہے. لیکن یہاں اگر ہم ایران کو دیکھ لیجیے، ایران کا سفر جو ہے یہ بہت کٹن سفر ہے. کہتے ہیں مجھ پہ جو گزری گئے تم پہ گزرتی تو تم گزر جاتے.
ایران پہ جو کچھ جو اس نے فیس کیا ہے، جو سینکشن ابھی تک، میرے خیال میں بہت کٹن سفر کیا ہے، لیکن بہت ترقی کی ہے. جو لیڈرشپ کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاسداران انقلاب ہے ان کو بڑی اہم حیثیت حاصل ہے. ایک تو ریگولر آرمی ہے ان کی، لیکن ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، اور سائنٹسٹ کے بارے میں ایران کے یہ بتایا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب جاتے ہیں تو وہ اپنے سیکنڈ ان کمانڈ جو ہوتا تھا اس کو، اور ایک سپریم لیڈر کو وہ اپنے کام کی باقاعدہ کاپی بھیجتے اور سیکنڈ ان کمانڈ کو کہتے تھے اگر زندگی رہی تو کل یہ کام کریں گے، نہیں آپ کے ذمہ، ورنہ پھر جنت میں ملاقات ہوگی نیکسٹ ورڈ میں. وہ اتنا مطلب ہے کام سے کمیٹیڈ ہوتے ہیں، اور اتنا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہوگا. تو میرے خیال میں ان کے جو سیکنڈ ان کمان ہے وہ ویل پریپیئرڈ ہے، کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. اور خمینی صاحب نے تو اعلان بھی کر دیا نیکسٹ لیڈرشپ، خامنہئی صاحب نے، ہاں وہ سب کچھ ہو گیا ہے، وہ پریپیئرڈ ہے، اس میں کوئی اس سے کوئی وہ نہیں ہوگا. نقصان ہوا ہے لیکن اس سے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا اس کے ایران. اچھا سر، پوچھنا یہ چاہوں گی کہ اس ساری سچویشن میں ایران کے پاس جنگ کی صورت میں راستے کیا کیا ہیں اسرائیل کو نیل ڈاؤن کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ جب حملہ ہوا تھا، یہ دیکھیں یہ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ بیگن ڈاکٹرائن اس کو ہم کہتے ہیں. جو ان کا ایک بیگن تھا، پرائم منسٹر تھا اس کا اسرائیل کا، اسے 1981 میں جو وہ جو کیا تھا آپریشن اوپرا، 2 منٹس اور بغداد، 2 منٹس میں بغداد کے تمام انسٹالیشن کو تباہ کر دیا تھا. اس کے بعد 2007 میں انہوں نے ایک ریئیکٹر سیریا کا بھی اڑایا تھا. اس کا بیگن ڈاکٹرائن یہی ہے کہ آپ جس کی کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کو اڑا کر کے رکھ دو. تو یہ اچانک اس نے یہ جو کر دیا ہے، تو اس کے پاس اچانک ان کے پاس جو تھے وہ راستے کیا تھے. ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ شکست کو تسلیم کرے، لیکن وہ نہیں پاسبل تھا اس نے نہیں کیا بالکل. دوسرا راستہ یہ تھا کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کا بیک ڈور انڈیکیٹر دے دیں امریکہ کو کہ جو آپ چاہتے ہیں میں اس پہ آ جاؤں گا، یہ یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے، وہ بھی اس نے نہیں کیا. اور راستہ یہ تھا کہ پھر وہ مسلم امہ سے ادھر ممالک سے رابطہ کرتا، وہ بھی ممکن نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے غزہ میں جو کچھ ہوا ہے کسی نے بتائی. ایک اور راستہ تھا، چوتھا راستہ یہ تھا کہ وہ جناب ایران ڈٹ جائے اور اسرائیل پہ حملے شروع کرے اور اس کو نقصان پہنچائے، جواب دے دے. یہ ابھی ریٹیلیشن نہیں ہے، یہ ویسے ٹکو ٹکو ہو رہا ہے. اچھا. اور لیکن اس نے 5واں راستہ بھی جو میرے ذہن میں تھا، وہ اپلائی کیا، سیکورٹی کونسل میں چلے گئے، لیکن وہاں سے کچھ ان کو نہیں ملا، جیسے کسی کو بھی نہیں ملتا ہے. سر ایران کے معاملے پہ جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تب تو اقوام متحدہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اسرائیل پہ ایک ہی رات میں اتنی تکلیف کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، ہم بیٹھ کے اجلاس بھی کرتے ہیں، اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے. آخر یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ یہ شروع سے ہے، یہ ہمارے ساتھ شروع سے ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات اب یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس آپشن کیا ہے. یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ تو وہ اس کو روکنے کے لیے ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے. اب دیکھیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں گجرات کا کسائی کی سپیڈ تیز تھی تو اس کی منہ کی کہانی پڑی. اب یہاں کی جو ہے نا تل ابیب کا جو کسائی ہے، اس کا بڑا بھائی جو آ گیا میدان میں، تو وہ اس کو روکنے کے لیے یہ حملے ہو رہے ہیں. یہ ابھی تک 5 حملے ہو چکے ہیں. 5 حملے ایران کی طرف سے؟ ہاں، ایران کی طرف سے 5 حملے، ڈرونز حملے ہو چکے ہیں. تو اب اس کے پاس جو ہے وہ آپشن کیا ہے؟ یہ حملوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تیاری جب کرے گا، جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ریڈینس، اس میں کیا آپشن ہے؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ یہ بھرپور حملہ کرے، اور وہ کرے گا. اور اس کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے جی، وہ اس کا آئرن ڈوم سسٹم جو ہے نا، جو اس کو بچا رہا ہے، اس کو جب اڑا دے گا تو سب کچھ بیٹھ جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ اس کا رقبہ بہت کم ہے، وہ اپنے سسٹم کو ایئر بورن نہیں رکھ سکتے زیادہ دیر تک. دوسرا اس کے پاس آپشن جو ہے وہ اپنی پراکسی جو ہے ان کی مختلف جگہوں پہ، جیسے غزہ میں ہیں، حوثی ہے، اور اس کے علاوہ وہ حزب اللہ ہے، اور کئی جگہوں پہ عراق میں بھی ہے. لیکن جو میں کہتا ہوں، میرا اپنی مطلب پرسنل اوپینین ہے کہ حوثی جو ہے نا وہ ہٹ کریں گے، کیونکہ وہ جس پوزیشن میں ہے ریڈ سی میں، وہ اسرائیل کی جو ہے نا کو ہٹ کر سکتے ہیں راستے میں. حوثی کریں گے بالکل. کس کو؟ اسرائیل کو؟ یا جی اسرائیل کو، اس کی پراکسی ہے. وہ تو اس کی پراکسی ہے نا، وہ اس کو مدد کر رہے ہیں. ایران مطلب وہاں کی جو تنظیم ہے. تو دوسرا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پھر وہ تیاری کرے باقاعدہ وار فیئر کی، کیونکہ اس وقت آپ کی ایئر جو وار فیئر ہے یہ ایئر اسپیس وار فیئر میں جو ہے نا کنورٹ ہے. تو ان کے پاس ہر قسم کی میزائل ہے. جو میزائل ہے شہاب 1 2 3 وہ تو کراس کر جاتا ہے، وہ استعمال کرے، اس کے لیے تیاری کرے گا. اور سائبر وار فیئر میں سب سے وہ آگے ہے، ایران اس کو ہٹ کر سکتا ہے.
اچھا سر ایک بات بتائیے گا کہ آئرن ڈوم کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے پاس ہے اور انہوں نے جو تقریباً 100 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ جب فائر کیے ہیں تو ان میں سے 8 سے 10 جو ہیں تل ابیب میں یا پھر یروشلم میں جا کے گرے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا تاریخ نے رقم کیا کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تو وہاں سے جو میزائلز آ رہے تھے وہ بھی ہوا میں کہیں ختم ہو رہے تھے. یہ کون سا سسٹم ہے ایران کے پاس؟ وہ اسرائیلی میزائلوں کو رستے میں کیسے تباہ و برباد اور ختم کر رہے ہیں؟ نہیں وہ تو جیسے ہم بھی کر رہے تھے وہ ہوتا ہے سسٹم اس کے پاس, لیکن آئرن ڈوم از ویری سیف سسٹم. اچھا. اب یہ آئرن ڈوم کو ہٹ کرے گا. ایران کے پاس 3 بڑے مؤثر افیکٹو جو ہے نا میرے حساب سے اس کے پاس وہ آپشن ہے. ایک تو یہ جو ریٹیلیٹ کرے گا تو آئرن ڈوم کو اڑائے گا, جب اس کو اڑایا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. آئرن ڈوم اڑ سکتا ہے؟ نہیں, اس کے کافی ڈیمیج کر سکتے ہیں اس کو ناکام بنائے گا, سائبر حوالے سے کرے گا. اور سب سے افیکٹو جو ہے وہ ہے ہورمز اسٹریٹ, آبنائے ہورمز. وہاں اگر وہ شپنگ کو ہٹ کرنا شروع کرے تو انٹرنیشنل آئل کرائسس بھی شروع ہو جائے گا اور وہاں سے کسی کا گزرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن ایسی سچویشن میں تو یہ ایران ساری دنیا سے مخالفت مول نہیں لے لے گا. نہیں, وہ ساری دنیا کا نہیں, وہ وہاں جو مرضی کرے. جنگ کے دوران میں پھر یہ ہوتا ہے, آئل کرائسس کریٹ ہو جائے گا. اچھا سر, فی الحال جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے فی الحال کس پڑاؤ میں ہے؟ اس سچویشن ابھی کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں, جب آپ ایرانی قوم کو دیکھتے ہیں اس کے حوصلے کچھ اور ہے. اچھا. ان کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ عراق ایران وار میں, چونکہ آئی واز ان ایران تو میں ایک انٹرنیشنل سروس کے ساتھ کام کر رہا تھا, تو وہ یہ تھا کہ ان کے نعرے یہ ہوتے ہیں جنگ 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 تا پیروزی, کہ ہماری جنگ جو ہے نا فتح تک ہوگی. پیروزی وہ فتح ہے کہ آپ دوسرے کو ملیامیٹ کر کر کے حاصل کرتے ہیں, عام فتح نہیں ہے وہ, ان کے نعرے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایرانی قوم جنگوں سے گزر چکی ہے. ایرانی قوم کو اقتصادی اور تب نقصان اٹھایا ہے, انسانی جانوں کا نقصان اٹھایا ہوا ہے. پھر انہوں نے زیرو سے شروع ہو کر کے کہاں تک گئے, 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والی میزائل بنائی, اتنے افیکٹو. تو جہاں تک آپ دیکھتے ہیں اسرائیل کو, وہ اس نے ہمیشہ قتل عام کیا ہے, آبادیوں میں گھسا ہے, آئرن ڈوم کا سہارا لیا ہے, انٹرنیشنل جو ہے نا پریشر کا وہ قوتوں کا سہارا لیا ہے. اور میں ان کے پبلک میں بڑا فرق ہے. میں ان کی پبلک کے آپ کو بتا دوں کہ ایران ہی جو ہے وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے. لیکن جو آپ اسرائیل کی بات کرتا ہے, ان کی 2 بنیادی کمزوریاں ہیں. ایک جو شہری آبادیوں کو نشانہ بناتے ہیں تو وہاں کولاہل مچ جاتا ہے, وہاں لوگ شور مچاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, نمبر 1. دوسری بات ہے ان کے بچے جب قیدی ہو جاتے ہیں, آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب لوگ قیدی بن گئے تھے غزہ میں, تو سڑکوں پہ لوگ آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو رہا کرو, 20 30 جو ہے نا بندے آپ ان کے چھوڑ دو, ہمارا ایک بندہ. یعنی بیسیکلی وہ بزدل قوم کہنا چاہ رہے ہیں. بزدل کے علاوہ ان کی ایک سائیکی ہے, یہ سائیکی ہے کہ جو بچے ان کی رغمال بن جاتے ہیں, قیدی بن جاتے ہیں ان پہ, اور خود جب شہری آبادی ہوں, کیونکہ ان کی جنگ کوئی اس طرح کنونشنل وار نہیں رہی ہے. ان کے وار تو یہی رہا ہے کہ ان کو بالادست مطلب ہے کہ باثر قوتوں کی ادھر گھس گئے ادھر گھس گئے, اس طریقے سے نا. تو یہ چیز اب بلکہ یہاں تک کہ چوتھا حملہ, 5ویں حملے سے پہلے چوتھا حملہ رات کو جو ہوا ہے, اس وقت وہاں کا ایک بڑا مطلب ہے کہ ایک تجزیہ کار ہے, ڈیفینس تجزیہ کار ہے جو ایئر فورس میں رہا ہے, حنان نفتلی, جس کو میں عمومی طور پہ میں اس کو عام طور پہ کہتا ہوں کہ یہ اسرائیل کا جنرل بخشی ہے. اچھا. ہاں, تو وہ سڑک پہ آیا, میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں. اچھا. سڑک پہ آیا اور اس کے ہاتھ میں 2 جھنڈے تھے. اتنا خوف و ہراس کہ وہ بندہ بجائے اس کے کہ آ کر کے ڈیفینڈ کرے, اپنے پروگرام کرے, ڈیفینڈ کرے, وہ سڑک پہ آیا, ایک ہاتھ میں اس کا جھنڈا تھا ایران کا, دوسرے ہاتھ میں اس کا اسرائیل کا تھا. اور ایرانی قوم سے وہ جناب اپیل کرتا رہا کہ ایرانی قوم, یہ ہم تو آپ کو ڈکٹیٹرشپ سے بچانا چاہتے ہیں. یہ نیتن یاہو نے بھی کہا تھا سر, ان کا یہ والا وار اثر کرے گا ایرانی قوم کے اوپر؟ کوئی نہیں کرے گا. نیتن یاہو کا تو فضول ہے نا, لیکن یہ دیکھے کہ وہاں کے جو لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں, اب دیکھیں یہ میرا حق ہے اپنے ملک کو بچانا. ہاں, میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں سڑک پہ آؤں اور کسی سے اپیل کروں جنگ کے دوران, یہ خوف کا نتیجہ تھا. سر خوف کی بھی آپ نے بات کی, جو بانی ہیں ایرانی جوہری پروگرام کے, ان کے بارے میں دیکھیں, یہ جو ان کے بانی تھے حسن تہرانی مقدم, اس کی قبر پہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں وہ شخص دفن ہے جو اسرائیل کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا. یہاں سے آپ ان کے عزائم کا اندازہ لگائے. جو ہے آیت اللہ خامنائی اس کی قبر پہ کئی دفعہ گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری سچویشن میں ایرانی قوم کسی بھی وقت میں سرنڈر کر سکتی ہے یا ایران کر سکتا ہے؟ کسی صورت نہیں کرے گی. انہوں نے جو سفر کیا 40 سال, میں نے بتایا نا کہ پابندیوں سے گزرے ہیں, وہ کبھی کر سکتے ہیں اس طرح؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کریں. ایرانی قوم تیار ہے ہر لحاظ سے, اور وہ آخری وقت تک جنگ لڑیں گے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, وہ قوم جنگ لڑی کی
اور اس کو تجربہ ہے جنگ لڑنے کا. سر اسرائیل کو اس ساری سچویشن میں کھل کے جو فرانس نے حمایت کا اعلان کر دیا کہ جی ہم آرمڈ آپ کی ہم حمایت کریں گے, ہم آپ کو ہیلپ کریں گے, امریکہ نے بھی کر دیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو دھمکی دے دی ہے اسٹریٹ اوے کہ اگر آپ جوہری نہیں کرتے تو اس سے بڑا ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد بڑا حملہ ہوگا. تو ایسی سچویشن میں ایران کے ساتھ جو ہے, ایران کے جب قومی سلامتی کونسل کا وہ اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پہ پاکستان, چائنا, رشیا یہ اس کے ساتھ اسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن کیا یہ لوگ فزیکلی اس کے ساتھ اسٹینڈ کریں گے؟ دیکھیے میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ایران کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے کوئی جوائن کرے گا جنگ. ایک بات تو یہ ہے, یہ تو کلیئر, اور ایران کو بھی پتہ ہے کیونکہ اس خطے میں کوئی ایسے ممالک نہیں ہیں اتنے مضبوط ممالک. وہ یہ ہے فیسیلٹی دوسروں کو نہیں دیں گے لیکن اس کی جنگ میں حصہ دار نہیں بنیں گے اسرائیل کے خلاف, کیونکہ وہ ممالک جتنی بھی ہے ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں, معاملات ہیں کچھ. لیکن ایک چیز ہے کہ سفارتی سطح پہ ساتھ دیں گے سارے اس کے ساتھ. لیکن اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ایرانی قوم بہت ہی, وہ میں نے آپ کو بتایا جو آپشن ہے ان آپشن کے مطابق کیٹیگوریکلی وہ چل رہی ہے آگے جا کر. سر پوچھنا یہ چاہوں گی کہ اس ساری سچویشن میں جنگ ہو رہی ہے ایران کی, اسرائیل کی, لیکن ایک ملک ہے جس کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, بھارت. بھارت کا کیا کردار ہے اس پوری جنگ میں؟ دیکھیں ایک چیز تو ہے بھارت کا کردار ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے آپس میں گٹھ جوڑ ہے. وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف, وہ مسلمانوں کے خلاف ہے مکمل طور پہ. جہاں وہاں ان کے انٹرسٹ ہوں گے اسرائیل کی, بھارت اس کو سپورٹ کرے گا. لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی آپریشن ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, اتنی معلومات کس نے دی ہے؟ کوئی سفارت خانہ اگر کسی ملک کا ہوتا ہے اس کا وہاں پہ وہ جاسوسی کا نظام بھی چلاتے ہیں ساتھ ساتھ. تو را نے تمام جو ہے نا انفارمیشن موساد کو دی ہے. اچھا جی, تو وہاں پہ صرف موساد ایکٹیو نہیں تھی, را بھی جو ہے موساد تو دیکھو اس کو تو جب آپ میرے یہاں پہ کوئی ملک جو ہے نا اس کو میں نے ریکگنائز نہیں کیا ہے, سفارت خانہ نہیں ہے, کیسے آ سکتا ہے؟ بہت مشکل سے آئے گا نا. یہی تو وجہ ہے کہ ہم اسرائیل کو جو ہے نا, ہم نے کہا ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو ہم نے اسرائیل کا جو ہے نا یہاں پہ جاسوسی کاڈا کھولنے کے مترادف ہے. تو وہ را نے کیونکہ اس کو فیسلٹی حاصل ہے, اس نے تمام چیزیں اس کو سپورٹ کیا اس حوالے سے. یہ جو اسرائیل ابھی ویڈیوز جاری کر رہا ہے ایران کے اندر موجود ہونے کی, اور پھر جو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم آپ کے اتنے نزدیک موجود ہیں, تو کیا وہ ویڈیوز موساد کی بجائے را کے ایجنٹس ان کو شیئر کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں ان کے اپنی انٹیلیجنس ادارے کے ساتھ بھی ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کا باقاعدہ طور پہ اس کو فیسلٹی دی ہے, اس نے ہر قسم کی فیسلٹی اس کے ساتھ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھیں اس جنگ میں یہ ہوگا کہ اسرائیل حملے کرتا رہے گا اس وقت تک ان جگہوں کو نشانہ بنائے گا جہاں تک ان کے پاس معلومات ہے. جب وہ معلومات ختم ہو وہ انفارمیشن بیسڈ کرے گا نا, جیسے ہم یہاں پہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن IBOs کرتے ہیں, تو وہ جو IBOs سمجھے اس کو, جب وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کوئی آپشن نہیں ہوگا ٹارگٹ. سر ایران کا جوہری جو نظام ہے, جو ایکچوئل ان کا اٹیک کا تھا, منبع تھا, وہ محفوظ ہے؟ دیکھیں اس وقت تو یہ بڑا رسکی بات ہے کہ میں بتاؤں کسی چیز کے بارے میں, لیکن ایک چیز میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ میزائل سٹی انڈر گراؤنڈ جو ہے نا ایران کے بارے میں ہے کہ میزائل سٹی انڈر گراؤنڈ, تو اس کی میزائل سٹی ہے, اس کی میزائل کا نظام متاثر نہیں ہوگا. جب تک اس کا میزائل کا نظام مضبوط رہے گا تو وہ اسرائیل کو نشانہ بناتا رہے گا. سر یہ جو ایران اسرائیل جنگ چل رہی ہے فی الحال, ہم نے بھارت کے کردار کی بات کی کہ وہ تو سٹینڈ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ اور پوری انٹیلیجنس ان کو پرووائڈ کر رہا ہے. پاکستان کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں اس میں تمام مسلم امہ کا کردار بنتا ہے, لیکن پاکستان چونکہ ایران نے سب سے پہلے سفارتخانی کی آفر کی تھی ہمیں, اچھا انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کے باوجود ہمیں سفارتکاری کے جو ہے نا آفر کی ایران نے, ٹھیک ہے. اب ہمارا اور ہمارے جو ہے نا آپ دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب وزیر اعظم جا کر کے انہوں نے بات چیت بھی ان کے ساتھ کی ہے. اس وقت تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سفارتی سطح پہ ایران کے حق میں مہم چلائیں. ہمارے مستقل مندوب عاصم افتخار صاحب نے بھی وہاں پہ بیان دیا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم دوست ممالک کے ساتھ اور ان ممالک کے ساتھ جو اسلامی ممالک ہے اور ایران کے فیور میں ہے ان کے ساتھ رابطے کریں, اور وہ دیگر ممالک جو ہمارے ٹیکنیکل ہے اسٹریٹجک پارٹنر ہے, بڑی قوتیں, میں مطلب ہے بڑی قوتیں, میں نام نہیں لینا چاہتے اس وقت, ان کو ہم کنٹیکٹ کریں, ایک مہم چلائے اور سیکورٹی کونسل میں بھی مہم چلائے, اور ویسے بھی ایران پہ جو ہے نہ اسرائیل پہ پریشر ڈالنے کے لیے جو ہے نا وہ ہم مہم چلائے, سفارتی مہم چلائے اور مدد کریں. سفارتی سطح پہ پاکستان کو بھرپور مہم چلانی چاہیے. اس کے لیے ایک چیز پہلی تو یہ ہے کہ انٹرنلی ہم پاکستان کو چاہیے پولیٹیکلی ہم اس معاملے میں جو ہے ایک جہتی پیدا کریں, کوئی اجلاس بلائے
اور اس میں تمام چیز طے کہ ایران اس وقت پرابلمز میں ہے اور ہم ایران کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ سفارتکاروں کو ایکٹیویٹ کریں, جگہ جگہ بھی سفارتکاروں کو بتایا مہم چلائے. تیسری بار ہمارا جو احساس ہے وہ سمندر سوشل میڈیا ایک فورس ہے, سمندر پار پاکستانی ہیں, ہم ان کو بتائیں کہ آپ جگہ جگہ جہاں جہاں آزادی ہے رائے کی وہاں پہ پروٹیسٹ کرے اور کھڑے ہو جائے ایران کے حق میں, اور جوائن کرو جگہ جگہ جہاں جہاں ہے وہ آپ وہاں پہ, جیسے فرانس نے جس نے بھی کیا وہاں جا کے پروٹیسٹ شروع کرے ایران کے حق میں. سر چینی مندوب جو ہیں ان سے جب صحافی نے سوال کیا اسرائیل ایران جنگ کی سچویشن کے حوالے سے تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا, میں آپ کی رائے اس جملے کے اوپر جاننا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر کے ریڈ لائن کراس کر دی ہے. اس جملے کی کیا اسپیسیفیکیشن ہے اور اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھو ریڈ لائن ایک آخری لائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, آخری لائن ہوتی ہے, جس کے بعد اس قوم کے پاس جو ہے نا وہ کوئی اور راستہ سوائے جنگ کے باقی نہیں رہتا ہے. تو مطلب ہے کہ اس نے جو ریڈ لائن کراس کی ہے تو اس کا لڑنا جو ہے نا وہ حق ہے. یہ اس کو مجبور کر دیا کہ وہ جوابی کارروائی کرے, اور ویسے بھی یون چارٹر کے مطابق اس کو حق ہے ریٹیلیشن کرنے کا. چین کی طرف سے اس جملے کا آنا, اس پیغام, اس بیان کا آنا, یہ کیا حمایت ہے ایران کی جنگ کی ایک قسم کی. میں تو اس طرح انٹرپریٹ کروں گا, یعنی چائنا سٹینڈز ود ایران. اچھا سر, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, ابھی ہم نے ساری سچویشن کی بات کی, تو ہم نے بات کی فوج کی اور جنگ کی, لیکن عوام کی جب ہم بات کریں تو جو ویڈیوز ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے تھرو آ رہی ہیں, لیبنان میں عوام جو جشن منا رہی ہے, غزہ کی عوام جشن منا رہی ہے ایرانی حملے کے بعد, ایران میں جشن منایا جا رہا, ایران نے سرخ جھنڈا بلند کر دیا ہے جو کہ جنگ کی ابتدا کی علامت ہوتا ہے, بدلے کی علامت ہوتا ہے. ایسی سچویشن میں فی الحال آپ کی انسائٹس کیا ہیں کہ اسرائیل کی عوام میں خوف و ہراس کا کیا عالم ہے؟ اسرائیل تو جیسے میں نے عرض کیا, لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں عراق, سیریا, اس کے علاوہ کئی چیزیں جو ہیں ممالک, دیگر ممالک بیروت میں آپ دیکھیے, وہ جتنی بھی علاقے ہیں وہاں پہ اسرائیل کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پہ نفرت ہے. اور میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ 90% جو ہے نا انڈیا کے خلاف نفرت ہے, 90%, لیکن اسرائیل کے خلاف 98% نفرت ہے. جی 2% کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک وہ لوگ ہیں 1% جن کو پتہ نہیں ہے, اور 1% وہ لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہو کر ایکسیپٹ کرو تو کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن انڈیا کے خلاف جو ہے 90% نفرت ہے, میں آپ کو بتا دوں. تو وہاں پہ بھی نفرت اسرائیل کے خلاف جو ہے سیریا میں بھی ہے, بغداد میں بھی ہے, لیبیا, مڈل ایسٹ, تھرو آؤٹ مڈل ایسٹ میں ہے. تو ایران کی جتنی بھی حملے ہوگی, اسرائیل کو جتنا نقصان ہوگا, ظاہر ہے وہ لوگ تو خوشی منائیں گے, لیکن اصل خوشی کا دن وہ ہوگا کہ اس کا پورا سسٹم جو ہے نا ملیا میٹ ہو جائے اور اسرائیل جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جائے اور شکست تسلیم کرے. اور یہ حملہ ایران کرے گا, اور ریٹیلیشن جب کرے گا تو بڑا خطرناک جو ہے جوابی کارروائی ہوگی. سر حال ہی میں ایران نے جب کل ڈرون اٹیک کیے ہیں تو یمن نے ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے, تو اگر مڈل ایسٹ آپ کے رائے کے مطابق مڈل ایسٹ اسٹینڈ کر رہا ہے ایتھیکلی, تو پھر وہ ان کے ڈرونز کو کیوں انٹرسیپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ کئی جو ممالک ہیں, اس کے پڑوس میں جو ممالک ہیں, یہی تو وجہ ہے کہ پڑوس میں جو ممالک ہیں کئی کے ساتھ ان کی تعلقات اچھے ہو گئے ہیں اور ان کی مجبوریاں ہیں. اس کو پتہ چلا کہ اب ایران کے ساتھ کوئی میرے سسٹم کو, آپ دیکھیے نا, آپ وہاں پہ تل ابیب سے آ کر کے یہاں تک جو فاصلہ طے کیا, آپ نے کس اسپیس کو یوز کیا ہے؟ جی کیونکہ فیولنگ تو کہیں کی گئی ہوگی نا. نہیں, اسپیس کو تو یوز کیا ہے نا, تو آپ کیسے اسپیس کو یوز کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہے کہ یہ کئی ممالک کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, پڑوسوں کے, اسرائیل کے ساتھ, جی پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ جو مہم چلانی چاہیے. پاکستان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت اسٹینڈ رہے پاکستان, اور ہمارے پاکستانیوں کی بیرونی ملک بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف اور ایران کے حق میں جو ہے نا وہاں پہ جہاں جہاں پروٹیسٹ کریں اور سفارتی سطح پہ بھرپور مہم ہم چلائیں. سر جاتے جاتے یہ جنگ آپ کے مطابق کتنی دیر چل سکتی ہے؟ کیا اس کو مزید کچھ دن لگیں گے, یا پاکستان بھارت کی جنگ کی طرح یہ 3 4 5 دن میں ایسے ختم ہو جائے گی اور فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں وہ ہائی ٹیک وار تھی ہماری, وہ تو 88 گھنٹے چلی, -13. یہ فاصلہ بہت بڑا ہے, لمبا فاصلہ ہے, اور ایران کا آخری حملہ ہونے کے بعد یہ جنگ ختم ہوگی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مزید 5 حملے ہو چکے ہیں, 5-6 حملے مزید اسرائیل برداشت نہیں کر سکتا ہے, اور اس کا شروع اس نے کیا ہے اور ختم میرے خیال میں یہ ایران کرے گا اس جنگ کا. صحیح, بہت شکریہ. کلوزنگ کرے گا وہ, ختم.
بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی اتنی قیمتی رائے کا اظہار کیا۔ جاتے جاتے ناظرین یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم مسلمان ایک مٹھی کی مانند اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ یہود اور ہنود ان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پاکستان کے خلاف جب انڈیا نے جنگ کی تو اسرائیل نے اس کا ساتھ دیا، اب ایران کے خلاف جب اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے تو انڈیا اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو جب یہود اور ہنود اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم مسلمان ایک پیج پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔